پاکستان کرکٹ ٹیم کے حالیہ دورہ انگلینڈ کے دوران سابق کپتان سرفراز احمد نے محض ایک میچ کھیلا، لیکن وہ مسلسل نہ صرف خبروں میں رہے بلکہ ایک تنازع کا حصہ بھی بن گئے، جبکہ اس تنازع کا ان کو اس وقت تو شاید علم بھی نہ ہوا ہو۔ اس کے لیے تو پاکستان کے سابق فاسٹ بولر سکندر بخت کو اعزاز چاہتا ہے کہ انہوں نے سرفراز کو نہ صرف مسلسل موضوع بحث بنائے رکھا، بلکہ جب ان کو عالیہ رشید نے یاد دلایا کہ وہ ایک ایسے کھلاڑی پر بار بار پروگرامز کر رہے ہیں جو ٹیم میں ہی نہیں جبکہ ان کی جگہ ٹیم میں کھیلنے والا کھلاڑی یعنی محمد رضوان بہترین پرفارمنس دے رہا ہے، تو وہ مزید بھڑک اٹھے اور پھر یہ تنازع جیو سپر سے اٹھ کر ملک بھر میں موضوع بحث بن گیا۔ لیکن اب سرفراز سے متعلق ایک نئی خبر گردش کر رہی ہے۔ یہ خبر دینے والے بھی کوئی اور نہیں بلکہ سینئر سپورٹس رپورٹر عبد الماجد بھٹی ہیں، جنہوں نے سیریز کے دوران سرفراز احمد کے بطور 12واں کھلاڑی گراؤنڈ میں پانی لے جا کر کھلاڑیوں کو پلانے پر پاکستان کرکٹ بورڈ پر سابق کپتان کو نیچا دکھانے کا الزام عائد کیا تھا۔ اس پر تو جو بھٹی صاحب کے ساتھ سوشل میڈیا پر ہوا سو ہوا، لیکن اب انہوں نے ایک تازہ ترین انکشاف یہ کیا ہے کہ سرفراز احمد نے سیریز کے آخری ٹی20 میچ میں کھیلنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ صرف کپتان بابر اعظم، ہیڈ کوچ مصباح الحق اور بیٹنگ کوچ یونس خان کے سمجھانے پر ہی اس میچ میں کھیلنے پر آمادہ ہوئے تھے۔ قارئین کو یاد ہوگا کہ سرفراز نے میچ کے بعد ایک عجیب و غریب ٹویٹ کی تھی جس کا سوشل میڈیا اور قومی میڈیا میں خوب چرچا ہوا تھا۔ ان کے ٹویٹ کے الفاظ تھے: اتنا چبھنے لگا ہوں سب کو، چھرا تو نہیں، جانی جتنا بتاتے وہ میرے بارے میں اتنا برا بھی نہیں ہوں۔ جہاں بہت سے صحافیوں اور کھلاڑیوں نے ان کے اس ٹویٹ پر ان کی داد رسی کرنے کی کوشش کی، وہیں عوام کی جانب سے ان کو سخت سست بھی سنائی گئی۔ اس کی وجہ سرفراز احمد کی جانب سے میچ کے دوران ناقص وکٹ کیپنگ کا مظاہرہ تھا، لیکن اب جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق دراصل معاملہ یہ تھا کہ سرفراز یہ میچ کھیلنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اس حوالے سے دو متضاد رپورٹس دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ ٹیم مینجمنٹ کے مطابق سرفراز میچ اس لیے نہیں کھیلنا چاہتے تھے کیونکہ وہ اس سے قبل 3 گھنٹے تک پریکٹس کر چکے تھے اور اس کے بعد انہیں بتایا گیا کہ وہ یہ میچ بھی کھیلیں گے، جس سے سرفراز کو انکار تھا کیونکہ ان کے مطابق وہ اتنے طویل پریکٹس سیشن کے بعد تھک چکے تھے اور اب میچ کے لیے مکمل طور پر خود کو فٹ محسوس نہیں کر رہے تھے۔ تاہم ٹیم مینجمنٹ کی جانب سے ان کو سمجھایا گیا کہ وہ یہ میچ کھیلیں تو انہوں نے ہاں کر دی۔ دوسری جانب رپورٹس یہ ہیں کہ دراصل سرفراز احمد اپنی کارکردگی کے حوالے سے فکر مند تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں پورے دورے پر آخری میچ کھلایا جا رہا ہے اور اگر اس دوران ان سے کوئی بھی 19-20 کارکردگی ہو گئی تو یہ ان کے کریئر کے لیے خطرناک ہوگا کیونکہ سارا ملبہ ان پر آ گرے گا۔ ممکن ہے کہ یہ دونوں باتیں ہی درست ہوں کیونکہ وہ تھکنے کے بعد میچ کھیلنے کی صورت میں اپنی کارکردگی کے حوالے سے پریشان بالکل ہو سکتے ہیں، اور پھر ہوا بھی تقریباً کچھ ایسا ہی۔ یہ تو سرفراز کی خوش قسمتی تھی کہ اس دن تجربہ کار فاسٹ بولر وہاب ریاض کی 19ویں اوور میں شاندار بولنگ اور حاضر دماغی کے ساتھ ساتھ بہترین تھرو جس نے بولنگ اینڈ پر کرسچن جارڈن کو رن آؤٹ کیا کی بدولت ٹیم میچ جیت گئی، ورنہ شکست کا سارا ملبہ سرفراز پر ہی گرنا تھا کیونکہ جارڈن کے آؤٹ ہونے کے بعد معین علی دباؤ کو سنبھال نہیں پائے اور 3 گیندوں کے بعد خود بھی آؤٹ ہو گئے اور پاکستان ٹیم میچ جیت گئی۔ معین علی اس وقت 33 گیندوں میں 4 چوکوں اور 4 چھکوں کی مدد سے 61 رنز بنا چکے تھے اور ایک موقع پر لگ رہا تھا کہ وہ پورا میچ ہی پاکستان کے پنجوں سے چھین کر لے جائیں گے، لیکن یاد رہے کہ معین علی کو 7 رنز کے انفرادی سکور پر ایک بہت بڑا چانس اس وقت ملا تھا جب عماد وسیم کی بال پر انہوں نے کریز سے نکل کر ہٹ لگانے کی کوشش کی اور بال ان کے بلے کے باہری کنارے کے پاس سے گزرتی ہوئی سیدھی سرفراز کے ہاتھوں میں چلی گئی، لیکن سرفراز اس بال کو ہاتھوں میں نہ پکڑ سکے اور گیند ان کی ٹانگوں میں بمشکل ہی پھنسی، جسے نکالنے تک معین علی کریز میں واپس آ چکے تھے۔ یہ انگلینڈ کا آخری خطرناک جوڑا تھا جس کے بعد صرف گریگری ہی کسی حد تک بلے بازی کر سکتے تھے، مگر سرفراز نے یہ سٹمپ چھوڑ کر معین علی کو ایک نئی زندگی دے دی، جس کے بعد معین علی نے پاکستانی بولرز کو ایک مرتبہ پھر 190 رن سے زائد ہدف کا دفاع کرنا انتہائی مشکل بنا دیا۔ اس موقع پر ایک مرتبہ پھر عالیہ رشید اور سکندر بخت کے درمیان ہوئی جھڑپ، جس میں عالیہ رشید نے سکندر بخت کی جانب سے بار بار سرفراز سے متعلق پروگرامز کرنے کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور سکندر بخت نے جواباً ان کے ساتھ انتہائی بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا تھا، پھر سے شروع ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر یہاں تک کہ کرکٹ کی تازہ ترین خبروں سے متعلق دنیا کی مشہور ترین ویب سائٹ ESPN کرک انفو پر بھی لوگوں کا کہنا تھا کہ سرفراز کی جگہ رضوان ہوتے تو لازماً معین علی کو پویلین کی راہ دکھا دیتے۔ اس تنقید کے بعد ہی سرفراز نے وہ ٹویٹ کیا تھا جس کا اوپر ذکر کیا گیا، اور اب سرفراز سے متعلق یہ خبریں آنے کے بعد واضح ہے کہ وہ اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہیں، اور اگر محمد رضوان فٹ رہتے ہیں اور ان کی کارکردگی اسی طرح برقرار رہتی ہے تو 33 سالہ سرفراز کے لیے قومی ٹیم میں جگہ بنا پانا مشکل ہی نہیں، شاید ناممکن ہو جائے گا۔